سامعین کرام، ہمارا دوسرا اسلامی تہوار قربانی یعنی عید الاضحیٰ بہت جلد آنے والا ہے۔ انشاءاللہ جمعرات کو ہم اپنا دوسرا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ منائیں گے انشاءاللہ۔ قربانی کے دن لوگ اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے استطاعت کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کو قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی احیاء زندہ کرتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جیسے ہی نام آتا ہے، یعنی نام آتے ہی قربانی ذکر آتا ہے کہ قربانی یاد آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ پڑھیں گے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، قربانیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اور دین اسلام اگر ہم ایمان والے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربانیاں مانگتا ہے، قربانی دینی ہے دین کے لیے، سمجھ لے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، کیا تم سوچ رکھے ہو یوں ہی جنت چلے جاؤ گے اتنی آسانی سے؟ یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یوں ہی چلے جاؤ گے، آسانی سے جنت مل جائے گی، قربانی دینی پڑے گی۔ کون سی قربانی؟ ابراہیم کی سیرت پڑھی آپ نے، کیا نہیں قربانی دی، سمجھیں۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کے لیے جو قربانی مانگ رہا ہے قربانی دینی پڑے گی، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائے گا، اور آزمائش میں کیا کرنا ہے؟ کھڑے اترنا ہے اور صبر کرنا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ کئی طرح سے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، کتنی قربانیاں دی انہوں نے، تب اس کو جا کر کے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور کہا کہ امام بنایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور اس کے بعد نہیں، ابراہیم علیہ السلام قانتا امہ، ابراہیم علیہ السلام کو اکیلی امت اللہ نے قرار دیا۔ سبحان اللہ، کتنی قربانیاں دی، گھر چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا۔ ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم چھوڑتے ہیں پیسہ کے لیے، ہے کہ ہم چھوڑتے ہیں کہ اس کنٹری سے دوسری کنٹری جانا مال کے لیے، دین کے لیے تو ہم گھر سے مسجد تک نہیں آ سکتے ہیں، تو دیش چھوڑ کے دوسرے جگہ دین چھوڑ کے جائیں گے، قربانیاں مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دین کے لیے گھر چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا دین کے، وطن کو چھوڑ دیا دین کے لیے، سب کچھ، بیوی بچے کو کہاں چھوڑ دیا تھا جہاں کچھ نہیں تھا، دین کے لیے، سب کس کے لیے کریں؟ سب دین کے لیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ اٹھائیں گے تو انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی، ان کی زندگیاں بھی قربانی سے بھری پڑی ہیں۔ صحابہ کرام کی کتنی قربانیاں دی ان لوگوں نے، تب جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی وہ مدعا اور وہ خوشخبری دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، صحابہ کرام نے جیسے چھوڑا کہ چھوڑا، مال چھوڑ دیا، بیوی بچے کو چھوڑ دیا، تنہا مکہ سے نکل کر کے مدینہ چلے گئے۔ کہیں بیوی ہے، کہیں بچے کو چھین لیا، کہیں مال کسی نے چھین لیا، خالی پیر نکل کر کے قربانی دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، ملک چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ آخری قربانی جو اللہ نے مانگا تھا وہ بڑا کٹھن تھا، جو اسی کی زندہ ہم کریں گے انشاءاللہ جمعرات کے دن۔ کہا بیٹے کو قربان کر دو، ذبح کر دو۔ یہ گردے کی بات ہے کہ نہیں؟ ایک بوڑھا باپ ایک بیٹے کے گردن پر چھری رکھے گا، ہے کہ نہیں؟ کیسے؟ یہ تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ بیٹے کے قدم پہ چھری چلائے ہیں، لیکن نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کر دکھایا۔ جب یہ کرنے لگا تو اللہ نے کہا کہ واقعی تم نے بہت بڑا کام کیا، وَفَدَيْنَاهُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ بَلَاءٌ مُبِينٌ، بہت بڑی آزمائش اور قربانی تھی جو تم نے کر دی، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو دین قربانی مانگتا ہے، اور دین قربانی کا نام۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں گے تو پوری زندگی ہر آزمائش، ہر قربانی میں یہ کھڑے اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ساری کی ساری قربانیوں میں کھڑے اترے۔ قوم والوں نے ننگا کر دیا تھا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فضیلت وہ ملے گی قیامت
قیامت کے دن جو سب سے پہلے انہی کو نوازا جائے گا، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حدیث میں آیا تحشرون یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن انسان جب قبر سے اٹھیں گے نا تو خالی لباس میں ہوں گے، ننگے ہوں گے، ننگے پیر اور غیر مختوم اور خالی لباس بدن پہ نہیں ہوگا، ننگا اٹھایا جائے گا قیامت کے۔ سب سے پہلے جن کو لباس پہنایا جائے گا قیامت کے دن کوئی ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، سب سے پہلے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم کا نام لیا جاتا ہے۔ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب تک کہ ابراہیم کا نام نہ آئے درود ابراہیم بھی نہیں پڑھیں گے، نماز بھی ہمارا مکمل نہیں۔ سمجھیے ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اٹھنے کے ایک عجیب قصہ یہ ملتا ہے، بڑا مہمان نواز تھے، یہ بڑا مہمان نواز۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے تھے، اور آئے تھے کیسے؟ انسان کی شکل میں آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حالانکہ خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ اور جب انسانی شکل میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو فرشتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، سب سے پہلے جا کر کے بچڑا ذبح کر دیا۔ یہ مہمان آئے ہیں، ان کی خاطر، ان کے تواضع، مہمان نوازی کرنا، فوراً جا کر کے ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کر کے ان لوگوں کے سامنے گوشت رکھتے ہیں۔ تو فرشتے تھے، کھاتے تھوڑی نہیں کھائیں، دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کیا ہو گیا، آپ کھا کیوں نہیں رہے، کیا ہوا، آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے کہتے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کو خوشخبری دیتے ہیں اب کہ تمہاری بیوی، آپ کی بیوی حضرت سارہ سے ایک بچے کی پیدائش ہوگی، اسحاق علیہ السلام۔ حضرت سارہ فوراً منہ پھیر لیتی ہے، ایسا کیسے ہوگا، میں بانجھ ہوں اور میرے بدن سے بچہ پیدا ہوگا؟ کہا کہ میں خوشخبری اسی چیز کو دینے کے لیے آیا ہوں، میں جا رہا ہوں لوط کے پاس ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑا مہمان نواز تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اٹھائیں گے، آپ پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنی جو قربانیاں دی ہیں، انبیاء اور رسول، ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ دونوں فرق ہیں۔ اتنے بننے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے نبی آئے، اب نبی میں بھی کچھ رسول اس سے بھی بڑا مقام ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ انبیاء سب نبی ہیں لیکن رسول سب نہیں ہیں، اور رسولوں میں 5 اولو العزم رسول، اس سے بھی زیادہ اوپر والے، ان میں سے صرف 5 ہی لوگ آئے، صرف 5 ہی، یاد رکھیے گا، 5 ہیں اولو العزم، عظمت والے، حوصلہ والے، بلند عظمت والے، یہ صرف 5 ہیں۔ ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک نوح علیہ السلام۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر سب سے عظمت والے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز جانتے کیا دیا تھا؟ خلیل بنایا تھا اپنا، خلیل دوست۔ اللہ جس کو دوست بنائے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، دوست، اور وہ بھی دوست نہیں، خلیل کہتے ہیں خلت، محبت کا آخری درجہ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں محبت کا، تو خلیل اسی کو کہا جاتا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، خلیل اللہ، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل، خلت سے نوازا تھا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یاد رکھیں آپ سب جانتے ہیں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان کوئی اگر ہے تو ابوبکر صدیق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دوستی آئی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، محبت کرتے تھے اس سے، اور اتنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دنیا میں سب کا احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، سب کا احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے ابوبکر صدیق، میں تمہارے احسان کا بدلہ دنیا میں نہیں چکا سکتا ابوبکر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اللہ کے نبی نے انہی کے بارے میں کہا مسجد نبوی کا دروازہ سب کے لیے بند کر دو، ابوبکر کے لیے کھلا رکھو۔ تب کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوست تو ہے ہی ہو, تم تو یارگار ہو میرے, لیکن میں تمہیں خلیل بھی بناتا, لیکن میں خلیل تم کو اس لیے نہیں بنا کیونکہ سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا خلیل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیل بنایا تھا, دوست سے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. محبت کا یہ آخری درجہ ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, خلیل بنایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کو آپ پڑھیں گے تو بہت ساری سبق نصیحت آپ کو ملے گی. سب سے پہلی چیز آپ کو یہ ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھے, دعا مانگنے کا طریقہ, سلیقہ, اور کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے, آپ ابراہیم کی سیرت پڑھ لیجیے. آپ قرآن پڑھیں گے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی جگہ دعائیں کی تھی, لیکن دعاؤں میں سب سے پہلے کیا مانگا تھا؟ ہم کیا مانگتے ہیں, لیکن ابراہیم نے کیا مانگا تھا؟ بڑی اچھی بات, چل کی بات ہے. انہوں نے سب سے پہلے روزی روٹی نہیں مانگا, انہوں نے سب سے پہلے جو مانگا تھا, کئی جگہ قرآن میں ان کی دعاؤں کو نقل کیا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, امن و امان. کیوں؟ بہت بڑی نعمت ہے امن. جانتے ہیں آپ, شہر میں اگر دنگا ہو, شہر میں اگر لڑائی ہو, شہر میں تناؤ ہو, انسان کے پاس بہت مال ہے لیکن چین سکون نہیں ملے گا, کہاں نکلیں گے, کہاں جاؤ گے؟ شہر میں فساد ہے, کرفیو لگا ہوا ہے, تناؤ ہے, اور امن و امان ہے, کوئی کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہا ہو, بہت بڑی نعمت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے روزی روٹی بعد میں مانگی, رزق بعد میں مانگا, پھل فروٹ بعد میں مانگے, پہلے آپ نے امن مانگا, کہا اس شہر کو امن و امان والا بنا دینا. اور آپ جانتے ہیں کہ شہر مکہ کتنا پیسفل اور امن والی جگہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ. اس کے بعد آپ نے کہا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, یہاں کے لوگوں میں پھلوں کی روزی دینا. عرب جو رہتے ہیں, جاتے ہیں, گئے ہیں, وہ جانتے ہوں گے سعودی عرب بڑا ریگستانی علاقہ ہے کہ نہیں, علاقہ ہے ریگستانیوں کا, لیکن ہر موسم میں وہاں اتنا اچھا کوالٹی کا آپ کو پھل فروٹس اور کھجوریں ملیں گی, آپ کو ملیں گی تو شاید کہیں اور جگہ نہیں ملیں گی آپ کو. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. وہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ایک سے ایک کھجوریں آپ کو, طرح طرح کی کوالٹی کی چیزیں آپ کو وہاں آپ کو ملیں گی کھانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز جو مانگا وہ یہی مانگا, امن. اس کے بعد روزی روٹی مانگا. آپ بھی دعا کریں ہمیشہ اپنے شہر کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنے ملک کے لیے, کہ اللہ ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں امن و امان قائم کر دے. یہ تنگائیاں جو چل رہی ہے, اللہ اسے ختم کر کے بھائی چارہ, قوت, محبت پیدا کر دے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ نہیں بہت بڑی چیز؟ جی بہت بڑی چیز ہے. تو یہی ابراہیم علیہ السلام نے مانگا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی, یاد رکھے, بڑی اچھی دعا, اور وہ دعا جو آپ نے مانگی تھی, کہا کیا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ہم یہ نہیں کرتے اور یہ نہیں مانگتے, ہم ہاتھ تو اٹھاتے ہیں, اولاد کے لیے دعا تو کرتے ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں وہ سنیے. کہا اللہ مجھے, امام الموحدین ہے ابراہیم علیہ السلام, امام الموحدین یہی توحید کے امام ہیں, سوری دنیا پوری قوم ایک طرف, ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک طرف, لیکن پھر بھی دعا دے کر کہ اللہ مجھے شرک سے بچا, اولاد کو شرک سے بچا. دعا کر رہے قوم کے سامنے. جب بات آئی ابراہیم علیہ السلام نے کہا سب کچھ برداشت ہے, سب کچھ گوارا ہے, اگر تیرا میرا جھگڑا توحید کے بارے میں ہے تو سب کچھ پہ گوارا کر لوں گا, لیکن توحید اور شرک سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تب نے کہا تھا ابراہیم نے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے, میری قربانی بھی اللہ کے لیے, جینا مرنا سب اللہ کے لیے. اللہ اکبر. اللہ کا نا علامہ اقبال توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ تو عالم سے خفا, میرے لیے سب کچھ میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں. توحید سے سمجھوتا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلی دعا اس کے بعد مانگتے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھے اور میرے بال بچے کو شرک سے بچانا, توحید پر قائم رکھ. بہت بڑی دعا ہے کہ نہیں دعا؟ ہم بھی دعا مانگتے ہیں
نمازوں میں یا نماز کے بعد کبھی بھی ہاتھ اٹھاتے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ میرے بچے کو لائر بنا دے، اللہ میرے بچے کے بزنس میں ترقی کر دے، اللہ میرے بچے کے پڑھائی میں ڈاکٹر بنا، اللہ میرے بچے کو خوب بڑا بنا، اللہ میرے بچے کو سب کچھ بنا دے۔ لیکن کبھی آپ نے دعا کیا اللہ میرے بچے کو توحید والا بنا اور توحید پر قائم اور استقامت رکھ؟ کبھی آپ نے دعا کی؟ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہو کر کے دعا کر رہے۔ تو یہ دعا کریں آپ جب بھی ہاتھ اٹھائیں، یہی دعا کریں، یہ بھی کریں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے بچے کو توحید پر استقامت رکھنا، توحید پر جمع رکھنا، توحید پر قائم رکھنا، شرک نہ کرانا۔ آپ ایک واقعہ سنے ہوں گے جو قرآن میں ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب موت کا وقت قریب آیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بال بچوں کو بلایا موت کے وقت، اور جانتے کیا وصیت کیا تھا؟ سب سے انوکھا وصیت تھا یہ۔ ہم کچھ اور کرتے ہیں، ہم کچھ اور کرتے ہیں، لیکن یعقوب نے کہا بیٹا میں نے تم لوگ اس لیے جمع کیا ہے کہ بتاؤ تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ اللہ بڑی عجیب وصیت تھی۔ کہا عبادت کس کی کرو گے؟ یہ کچھ اور اس کی فکر ہے مرتے مرتے وقت۔ کہا کس کی عبادت کرو گے تم لوگ؟ بال بچے نے کہا اللہ اکبر، اولاد تو ایسی کہا کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم عبادت کریں۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت بھی یہی کیا تھا۔ کیا نصیحت کیا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے کبھی شرک مت کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعا کرتے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بال بچوں کو شرک سے بچانا۔ ایک یہ دعا ہو گئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے، کیا چاہتے؟ اپنی اولاد کے لیے پھر دعا کرتے کہ ربنا واجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، یہ بھی ہم دعا نہیں مانگتے۔ کہا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اتنی بڑی دعا ہے وہ، دیکھیے نمازی بنا دے۔ ہم یہ دعا نہیں مانگتے، ہم خود نماز میں آ رہے ہیں، بال بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں مسجد لیکن بال بچہ نماز بے نمازی ہے، لیکن ہم کبھی کہتے بھی نہیں، ان کو کبھی دعا بھی نہیں کرتے ان کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، یا اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنا دے، ہماری اولاد کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا دیکھیں۔ ایسے ہی آپ بھی یاد رکھیں، یہ طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے کہ جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں دعا کریں کہ اللہ میرے بال بچوں کو توحید پر رکھ اور نمازی بنا دے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھائیں، یہ پوائنٹ بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھائیں گے نا تو آپ کو آج کے اس دور میں بہت ضرورت ہے، وہ چیز آپ کو ملے گی۔ کیا جانتے ہیں؟ تربیت۔ کیا تربیت کیا تھا ابراہیم نے؟ اللہ اکبر۔ تربیت یہ کیا تھا، آپ واقعہ جانتے ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، دور تھے، بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تھے، بیٹا بھی گھر پر موجود نہیں تھا، بیوی تھی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی، شادی ودی ہو گئی تھی، لیکن کہا کہ کیسا گزر بسر چل رہا ہے، یہ بات آئی تو آپ جانتے ہیں، کہا کیسا گزر بسر چل رہا ہے، بیوی نے کہا ہے بہت خراب زندگی کٹ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی بات گھروں کے سامنے شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، کہا کہ جب تمہاری شوہر آئے تو کہہ دینا گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ اللہ اکبر، گھر میں چوکھٹ بدل دے۔ یہ تربیت تھا۔ بیٹے کو ایک بار کہا کہ بیوی کو چھوڑ دو، بس کچھ نہیں کہا، وہ میرے ابا تھے۔ گھر کا چوکھٹ بدل دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو طلاق دینے کا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، چلے جاؤ تم یہاں سے۔ تربیت کا نتیجہ تھا جو ایک بار کہہ دیا بیٹے پھر آؤں اور جو نہیں کیا کچھ نہیں۔ پھر ایک مرتبہ بیٹے کو یہی کہا، یہ تربیت ہے۔ آج کے دور میں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے توحید کی فکر کریں اور صحیح تربیت کریں۔ پھر ایک مرتبہ کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یہ تربیت کا نتیجہ ہی تو تھا، تربیت کی کا نتیجہ تھا یہ کہ بیٹا فوراً کہتا ابا جو ہم نے خواب دیکھا مجھے ذبح کر دیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ اللہ
یہ کتنی بڑی بات ہے باپ بیٹے کو. خیر یہ باتیں ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کی یہ پوائنٹ ہے. خلیل بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی. تو سب سے پہلے کیا کیا دعائیں کی؟ ایک طریقہ آپ اپنی زندگی میں یہ بھی لا سکتے. قربانی کا وقت قریب ہے. آپ قربانی کا ایک دو مسئلہ جان لیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ابھی جانور خرید رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو احیا اور زندہ کریں گے. ابراہیم نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے گیا تھا. آپ جس جانور کے گردن پر چھری چلائیں گے وہ جانور آپ کا حلال کا ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیے گا. سب سے پہلی چیز قربانی بہت بڑی عبادت ہے. اور عبادت قبول ہوگی کس چیز کی؟ آپ کی وہ عبادت حلال کا ہو. جانور پہ جو قربانی آپ کریں گے, جو جانور آپ خریدیں گے وہ حلال کا ہو. اگر اس میں آپ 1 روپے بھی اگر حرام کا لگا تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اور دوسری حدیث میں آدمی دعا کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, اللہ قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کہا کہ تمہارا کھانا پینا سب کچھ حرام ہے. تو قربانی بھی ایک عبادت ہے. اور جو عبادت ہم کریں گے, جو جانور ہم خریدیں گے, یاد رکھیے گا وہ حلال پیسے کا جانور. اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک لت لگی ہوئی ہے لت پتی بننے کا. وہ کچھ نہیں دیکھ رہا ہے, چاہے وہ سود سے ہم کو آئے, چاہے انٹرسٹ سے آئے, چاہے سٹا اور جوا میں آئے, چاہے IPL وغیرہ چل رہا اس سے جیت کر کے آئے. اب تو یہاں تک ایک مسئلہ آیا, کل ایک بندہ مجھ کو فون کیا کہ مسلمانوں کی لت لگ رہی ہے. اب دوسرا لت, کیا لت لگ رہا ہے؟ آن لائن گیم میں پیسہ لگا کر کے وہاں جوا کھیل رہا ہے. وہاں جوا کھیل رہا ہے. کہاں؟ آن لائن گیمنگ میں وہاں جوا کھیل رہا, وہاں ہار رہا, وہاں جیت رہا. یہ ساری کی ساری کمائی حرام کی ہے. اور یہ سب سے اگر عبادت کرو گے یا جانور قربانی کا خریدو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حرام مال کی عبادت قبول نہیں کرتا. تو ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں, جو بھی جانور ہم لائے اس میں 1 روپیہ جو پیسہ لگ رہا ہو وہ بالکل خالص حلال کا ہونا چاہیے, تب جا کر کے آپ کی قربانی قبول ہوگی. یاد رکھیے گا. اور اس سے پہلے قربانی تو بعد میں ہے, اس سے پہلے آپ ابھی سے نمازی بن جائیے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پہلے نماز پڑھو, بعد میں قربانی پڑھنے جاؤ. پہلے آؤ مسجد, ہو بے نمازی چلے ہو گردن پر چھری چلانے کے لیے, نمازی بنو. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کا مقصد واضح ہونا چاہیے. قربانی کا مقصد کیا واضح ہو کہ جو جانور ہم خرید رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. آپ کس مقصد سے خرید رہے ہیں؟ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ بھائی ہم جیت گئے, اتنا نہ خریدے اتنا KG نکلے گا, جیت گئے, یا تو اتنا روپے پڑ رہا ہے تو جیت گئے. قربانی وہ نہیں. گوشت کوئی الگ ہے اور قربان کرنا ایک الگ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ. قربانی کے لیے موٹا فرما تازہ, کچھ لوگ کی یہ خواہش ہوتی ہے الحمدللہ, اور نیت بھی یہی ہے الحمدللہ کہ نہیں موٹا تازہ جتنے طاقت اللہ نے پیسہ دیا ہے اچھا مال خریدیں گے اور لوگوں کو تقسیم کریں گے, غریبوں کو بانٹیں گے, لوگوں کو کھلائیں گے. قربانی اسی کا نام تو ہے. کیونکہ گوشت خوری اللہ وہ نہیں دیکھتا, اللہ وہی دیکھتا جو تمہاری نیت میں ہو. اللہ کے یہاں نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, اللہ کے یہاں جو پہنچتا ہے تمہاری نیت پہنچتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے وہ چیزیں. اس لیے آپ کو یہ چیز یاد رکھیں کہ قربانی کا مقصد آپ کا کیا ہے, نیت کو خالص کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ قربانی کرنے کے لیے جو جانور ہو گنجائش نہ نکالیں. کون کئی لوگ کرتے ہیں مولوی صاحب ایسا نہیں, 4 جو موٹی موٹی ایپ ہے آپ اس کو خریدیں ہی نہیں. اگر کانا جانور ہے تو مت خریدیں, لنگا جانور ہے مت خریدیں, جس کا بدن میں کودا نہیں ہے, ایک دم دبلی پتلی ہے یا دبلا پتلا ہے مت خریدیں اس کو. آپ لنگا جانور ہے, مریض ہے, بیمار ہے, ایسے جانور قربانی میں نہیں چلے گی. گنجائش نہ نکالیں کہ نہیں تھوڑا سا چلے گا, کہ نہیں کم کٹا ہوا ہے تھوڑا سا کھانا ہے, نہیں چلے گا. جو شریعت میں کہہ دیا تو اسے آپ رک جائیں. اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا ہے, اور لوگوں میں یہ فرق بھی پیدا ہوا ہے کہ قربانی میں عقیقہ, یہ کئی مرتبہ بتا چکے ہیں, قربانی میں عقیقہ نہیں چلے گا. آخری بات ہے, سمجھ لیں آپ لوگ بھی ہیں, قربانی میں عقیقہ نہیں چلے گا. قربانی ایک الگ سنت ہے, عقیقہ ایک الگ سنت ہے. لیکن آپ ذبح کرنے جائیے گا, دیکھیے گا کتنے لوگ اس خاص میں ہے کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس میں شریک کر دیتے. نہیں ہوا ان کا عقیقہ. عقیقہ یہ ہے کہ آدمی بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کیا جائے, وہ عقیقہ ہے. بچے کی پیدائش کی خوشی میں کیا جائے, وہ عقیقہ ہے. اور قربانی کہاں ابراہیم اور اسماعیل کی سنت, وہاں کی سنت یہاں پہ لا کر کے فٹ کرو. اور حدیث صاف ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہے, اگر جان بیٹا ہے عقیقے میں تو 2 جان چاہیے, شرط حصہ نہیں, 2 جان. علی الغلام شاہدان وعلی الانثى واحد. اگر لڑکی ہے تو 1 جان, اور اگر لڑکا ہے تو 2 جان. 2 جانور چاہیے. اور اس سے کھل
کر کے اگر آپ کو کہہ دو تو یہ کہہ دو عقیقے میں بڑے کی جانور جائز بھی نہیں ہے، کہاں شریک ہو گیا؟ سمجھ والی بات نہ گنجائش نکالیں۔ تیسری بات یہ ہے کچھ لوگ میت کے نام سے بھی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ میت کے نام سے آپ قربانی نہ دیں، سمجھ میں زندہ جو زندے ہیں ان کے نام سے کریں، میت کے لیے ثواب پہنچانے کا بہت طریقہ ہے، دعا کریں میت کے نام سے، عیسیٰ نے ثواب قربانی دی ان کے ساتھ صدقہ کریں آپ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کچھ لوگ تو ایسے ہیں اللہ کی منا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی قربانی دیتے ہیں، دیکھیے اس میں بھی کیا ہے نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو یہ موٹی موٹی باتیں تھی۔ آپ قربانی کا جانور خریدیں، قربان کریں، نہ وہ بھی نہیں بھی لیں گے تب بھی چلے گا، وہ سب آپ بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن جن کو طاقت ہے وہ ضرور قربانی کریں، چھوڑے نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جس کو طاقت رہتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہماری گھر کے قریب نہیں آئے۔ اللہ سے دعا کریں ہمارے الہ ہم سب مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اس کی زندگی سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے الہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، یا اللہ ہمارے مسائل و مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔